یہ اللہ پاک کی رحمت ہے، وہ خدا غیب سے عطا فرما رہا ہے، اور سروروں میں اللہ پاک ان کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ دنیا سر مارتے ہوئے بھی ان کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، اور اللہ پاک ان حافظوں اور عالموں کی ضرورتوں کو اللہ پاک سلوٹوں میں حل فرما دیتے ہیں، انسان کا وہم گمان بھی نہیں جاتا۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ مبارک جلسہ جو آپ نے منعقد کیا اور حافظوں کی دستار بندی کا آپ نے نظم فرمایا، ان کی حوصلہ افزائی فرمائی، یہ بہترین کام ہے۔ لیکن میں اور آپ کو کہنا چاہتا ہوں، ان حافظ طلباء کو کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی بڑی دولت اللہ نے دی ہے، اگر تم اس کی قدر کرو گے تو یہ سینے میں رہے گا، یہ قرآن سینے میں محفوظ رہے گا۔ اگر قدر نہیں کرو گے تو یہ اتنا جلد سینے سے نکل جائے گا جیسے کسی اونٹ کی نکیل نکالے تو وہ ہندوستان سے پاکستان چلا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی رسی نکل گئی تو بس اس کے جگر منہ ادھر رخ میں چلا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیجیے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، میرے سامنے میری امت کے گناہ ایک ایک کر پیش کیے گئے، زنا کا گناہ، گناہ کا جھوٹ کا گناہ، قتل کا گناہ، دوسری کئی جرائم کے گناہ ایک ایک پیش کیے گئے۔ میرے سامنے میرے امتیوں کے گناہوں کی فہرست آئی، میں نے ایک ایک گناہ کی سزا کو دیکھا، لیکن اس سے بڑی میں نے کوئی سزا نہیں دیکھی کہ جس کو اللہ نے قرآن کی دولت دی ہو اور پھر وہ بھول گیا ہو۔ اس سے بڑی کوئی سزا نہیں تھی۔ اس لیے جتنا اونچی فضیلت ہے اتنی ہی اونچی پکڑ بھی ہے، اور یہ صرف حافظوں کے لیے نہیں ہے۔ جو بھی اللہ کے کلام سے جن کو اللہ نے نوازا ہے، اگر وہ تلاوت نہیں کرتے ہیں، چاہے وہ ناظرہ خواہ ہیں اور چاہے ایک سورہ یاسین یاد تھی اور بھول گئے، یا آدھا پارہ یاد تھا اور بھول گئے، یا قرآن پڑھنا بالکل ان کی دماغ سے نکل گیا اور قرآن ناظرہ ہی بھول گئے، سب اس گناہ میں شریک ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ساری امت کے بڑے بڑے گناہوں کی سزا میرے سامنے میرے مولا نے پیش کر دی، لیکن اس سے بڑی کوئی سزا نہ تھی، اس سے بڑی کوئی پکڑ نہ تھی، اس سے بڑا کوئی عذاب نہ تھا کہ جس کو اللہ نے قرآن کی دولت دی اور پھر وہ بھول گیا ہو۔ آج ہم اپنے سینوں میں دیکھیں کہ ہم کتنی دفعہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، بس دن بھر اپنی فکر میں دولت میں دوڑتے رہتے۔ اس لیے ہم سب وعدہ کریں اس بات کا کہ انشاءاللہ ہم روزانہ قرآن کی تلاوت کریں گے۔ جن کو اللہ نے قرآن کی دولت دی ہے، ناظرہ بھی بڑی فضیلت ہے، لیکن ہم جو ہے اس کی تلاوت نہ کریں، تو ہی نہ چاہے، تو ہی نہ چاہے، تو ہی نہ چاہے، اگر تو ہی نہ چاہے تو پھر کیا ہونا ہے؟ اس لیے ہم وعدہ کریں۔ دیکھیے میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں، حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ معتمد دارالعلوم دیوبند، جو دیوبند سے حضرات تشریف فرما ہے، میری طالب علمی کے زمانے میں حضرت قاری صاحب نے ایک وعظ فرمایا تھا، اور یوں فرمایا کہ جب میرے والد بزرگوار کا انتقال ہونے لگا حضرت حافظ احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اور جب وہ سکرات اور آخری دم میں دنیا سے جانے کا وقت تو سارے مجمع کو ہٹا کے بلایا طیب کو بلاؤ۔ میں دوڑتا ہوا پہنچا، آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے، آپ نے سینے سے مجھے لگایا اور فرمایا، اے محمد طیب، میں تم سے کچھ نہیں چاہتا کہ تم میرے پیچھے یوں کر یوں کر یوں کر یوں کر، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے آخری وقت میں میرے سے وعدہ کر کہ روزانہ قرآن کا ایک حصہ پڑھ کے تجھے ایصال ثواب کروں گا، مجھے ایصال ثواب کرے۔ اگر تم یہ وعدہ کرے تو پھر میرے سے ہاتھ ملا، میرے دنیا سے جانے کا وقت ہے، تو میرا بیٹا ہے، میرا ایک آخری سوال پورا کر دے۔ جن کو قرآن پہ بھروسے ہوتے ہیں وہ مرنے کے وقت بھی قرآن کو نہیں بھولتے۔ آج ہمیں بھی اللہ نے قرآن دیا، لیکن ہم نے کب اپنے عزیزوں کے لیے بخشش کے لیے ایصال ثواب کا ہم انتظام کرتے ہیں؟ اس میں تو نفع ہی نفع ہے، اپنا بھی فائدہ اور اپنے عزیزوں کا بھی فائدہ۔ اس لیے بھائی جتنے حاضرین مجلس ہیں، اب تک ہماری اگر کوتاہی رہی ہے تو ہم اپنی کوتاہیوں کو دور کریں، جو بھی فرصت ملے اس میں قرآن کی تلاوت کریں۔ دوسری چیز، اللہ پاک نے قرآن میں اخلاق بھی عطا فرمائے۔ ابھی جیسے مولانا فرما رہے تھے
اخلاق، یہ ساری تعلیم اللہ نے قرآن میں عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی، انک لعلی خلق عظیم، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اخلاق کی انتہائی بلندیوں پر ہیں۔ اس لیے اخلاق میں قرآن میں ہی ملے گا۔ آج ہمارے اندر اخلاق کی کمی آنے سے ہمارا پڑوس ہم سے پریشان ہے، ہمارے ساتھ رہنے اٹھنے والے ہم سے پریشان ہیں۔ ورنہ آپ کو بتائیں، حضرت مولانا حسین احمد مدنی شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، سبھی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث کے صدر المدرسین کے شیخ الاسلام کا لقب پایا، انگریزوں نے گرفتار کر دیا ایک جیل خانے میں آزادی کی مہم میں، اور اس جیل خانے کے حجرے میں ایک پنڈت جی ڈال دیا، وہ بھی آزادی میں جنگ لڑ رہا تھا، دونوں کو ایک ہی حجرے کالی کوٹھی میں ڈال دی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ پنڈت جی کہنے لگے حسین احمد جی ہاں مجھے معاف کر دو، میں دوسرے کمرے میں جاؤں گا۔ تو حضرت مولانا شیخ الاسلام رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی میری وجہ سے تمہیں کیا تکلیف ہوئی؟ فرمایا تکلیف نہیں ہے، آپ کے اخلاق، آپ کی عبادات، آپ کا خدا کے آگے رونے اور دھونے کو میں دیکھ کر کے یہ محسوس کر رہا ہوں کہ اگر چند دن میں آپ کے ساتھ رہ گیا تو مجھے یہ ایمان اور اسلام لانا پڑے گا۔ یہ اخلاق آپ کے بزرگوں کو وہ بندی کیوں کہہ رہا ہے کہ اگر کچھ دن اور بھی اس کوٹھی میں رہ گیا نا تو مجبوراً مجھے بھی اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ اس لیے بھائی اخلاق بہت اونچی چیز ہے، یہ اخلاق کی تعلیم اسی میں ہے۔ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں تو بہت سی بیماریوں کا، بہت سی چیزوں کا علاج اس میں موجود ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے اخلاق سب سے رکھنا تسخیر ہے تو یہ ہے تسخیر۔ آپ جانتے ہیں بہت سے پڑھے لکھے علماء حضرات میں بیٹھے ہیں، عوام بھی جانتے ہیں تسخیر کے معنی کسی کو اپنے تابع کر دینا، اپنی میں مائل کر دینا۔ اخلاق سب سے رکھنا تسخیر ہے تو یہ ہے، خاک اپنے کو سمجھنا اکسیر ہے تو یہ ہے، اکسیر یہ ہے کہ تو اپنے کو خاک سمجھ، تو نہ پڑوسی آپ کا پریشان، نہ بھائی آپ کا پریشان، نہ بیٹا آپ کا پریشان، نہ بستی آپ سے پریشان۔ آگے فرماتے ہیں سب کام اللہ کے حوالے کر دے، سب کام اللہ کے حوالے کر دے، نزدیک عارفوں کے تدبیر ہے تو یہ ہے، تو سارے کام اللہ کے حوالے کر دے، یہ بھی عارفوں کے نزدیک تقویٰ ہے، توکل ہے، تدبیر ہے۔ ہم اپنی کاموں کو یہ نہ سمجھو کہ میں پورا کر رہا ہوں، تو یہ سمجھ کہ اللہ پاک پورے کر رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستو اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنا، اور سارے اخلاق ہم میں جب آئیں گے جب صحیح معنی میں ہمارا عمل قرآن پہ ہوگا۔ ابھی بہت سی باتوں کا ذکر چلا تھا کہ بھئی نریندر نے ایسے کیا، ایسا کیا، بے شک بدماش اور وہ جو ہے شیطان کی اولاد ہے، لیکن چاہے نادر شاہ ہو اور چاہے نریندر ہو، مجھے چاہے نادر شاہ ہو چاہے نریندر ہو، یہ ہماری ان کا نتیجہ ہے۔ آج مسلمان کی زندگی دیکھو، سود، شراب، شرابی کبابی، دنیا بھر کی ٹی وی کے اندر گھر گھر میں فلم موجود ہے، بیٹا بھی دیکھ رہا ہے، بہو بھی دیکھ رہی ہے، بہن بھی دیکھ رہی، ماں بھی دیکھ رہی۔ پہلے تو جو ہے وہ فلمی کھانوں میں جانا پڑتا تھا، اب تو گھر کے کونے میں فلم موجود ہے۔ یہ ساری خرابیاں ہم میں آئی، سود کو ہم جو ہے کمیشن کے کہتا ہے کہ کھا رہے نام بدل لیا، حالانکہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ سود بالکل حرام ہے، لیکن مسلمان آج اس کا نام بدل کر کے اور سب کچھ کھا رہا ہے۔ تو یہ سارے برائیوں کے جڑ ہم میں آئی تو خدا پاک ظالموں کو مقرر کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم کو صحیح معنی میں نیک اعمال کی توفیق دے تو انشاءاللہ نیکی کی برکت سے ظلم کی یہ گھٹائیں دور ہو جائے گی۔
اور خدا پاک ان مقدس کلام کی برکت سے ان ظالموں کے بڑے غرق فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.